پانچویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا جو انگلش میں ٹاپک ہے وہ ہے دا مین ہو ایمپاور دا بلائنڈ، یعنی لوئس برائل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پڑھا ہے، تو آج ہمارا جو پڑھنا ہے لیسن کہاں سے پڑھنا ہے وہ ہے پیج نمبر 49۔ تو یہاں ہم نے پڑھا کہ اس کا جو استاد ہے اس نے سنا کہ یہاں پیرس میں ایک سکول ہے جو رائل انسٹیٹیوٹ وہ ینگ بلائنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو وہاں اس نے اس کا ایڈمیشن کرایا اس کا لوئس کا۔ ہی گاٹ لوئس ایڈمیٹڈ انٹو دس انسٹیٹیوٹ، اس انسٹیٹیوٹ میں اس کا ایڈمیشن کیا گیا، یعنی اس کا داخلہ کیا گیا، اس کو وہاں داخل کیا گیا۔ وائر ہی لرن ٹو پلے دا پینو اینڈ دا سیلو ایکسپرٹلی، وہاں لوئس نے پینو بجانا اور سیلو ان دونوں کو بڑی مہارت، ایکسپرٹ کہتے ہیں مہارت کو، بڑی مہارت سے سیکھ لیا لوئس نے وہاں۔ لوئس گریجویٹڈ فرام دا انسٹیٹیوٹ آفٹر 8 ایئرس، اس نے 8 سال کے بعد وہاں گریجویشن مکمل کر دی اس لوئس نے۔ دین دا انسٹیٹیوٹ اپوائنٹڈ ہم ایز اے، جب اس نے وہاں گریجویشن 8 سال میں پوری کر دی تو ٹیچر آف دا بلائنڈ چلڈرن، جو یہ نابینا بچے ہیں، اندھے بچے ہیں، ان کے لیے اس کو وہاں اسی انسٹیٹیوٹ میں پھر استاد مقرر کیا گیا۔ اپوائنٹ مینز مقرر کرنا، یا تو اس معنی سے نوکری لاگن۔ فار دا ریسٹ آف ہز لائف، جو اس کی آگے کے لیے جو باقی زندگی ہے، ہی ڈیووٹڈ ہمسیلف، تو اس نے یہاں سے آگے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ٹو ٹیچ اینڈ ہیلپنگ دا بلائنڈ، ان کو نابینا بچوں کو، اندھے بچوں کو سکھانے، ان کو ٹیچنگ سکھانے اور ان کی ہیلپ کے لیے واقف کر دیا اپنی زندگی۔ ایٹ اباؤٹ دا ٹائم لوئس برائل کیم ٹو دا انسٹیٹیوٹ، جب یہ اس انسٹیٹیوٹ میں آ گیا، کون؟ لوئس برائل۔ دا انسٹیٹیوٹس فاؤنڈر ویلنٹن ہیوے had developed a new way of reading for the blind، تو اس انسٹیٹیوٹ کا جو فاؤنڈر تھا، جو بانی تھا، جس کا نام ویلنٹن ہے تھا، تو اس نے ایک نیا طریقہ ان اندھے لوگوں کے لیے پڑھنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ ان دس وے دا لیٹرس ویر embossed، وہ کیا طریقہ تھا، کون سا طریقہ تھا؟ وہ تھا جو حروف ہیں ان کو embossed کیا جاتا تھا۔ embossed means that is raised، یعنی وہ ابھرے ہوتے ہیں، اس میں کہتے ہیں اردو میں raised میں ابھرے ہوئے، یم ہرکنت آسن، یم سنین اتس، اس کو کہتے ہیں raised۔ on the other side of the heavy paper، کاغذ کے ایک دوسرے طرف یہ ریز کیے جاتے تھے، so that the blind person could trace their شیپ، تاکہ جو اندھے لوگ ہیں، نابینا لوگ ہیں، اپنی انگلیوں سے with his fingers، اپنی انگلی سے ان کو وہ ڈھونڈ سکے، ان کو محسوس کر سکے، ٹریس پا سکے۔ ٹریس میں نے پانا، محسوس کرنا، ملنا۔ تو لوئس would trace each letter over and over again، لوئس would trace each letter over and over again۔ I will learn to read، تو اس نے ہر ایک لیٹر کو، ہر ایک حرف کو ٹریس کیا، پایا، بار بار اگین اینڈ اگین مینس بار بار۔ I will learn to read، میں اب سیکھوں گا پڑھنا۔ He said determinedly، اس نے مصمم ارادے سے یہ بات کہی، and he did، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ But for a quick mind like Lois Braille's، this was much too slow a way to read۔ But for a quick mind like Lois Braille's، اس کا جو دماغ تیز تھا، this was much too slow
a way to read. یہ اس کے لیے آسان تھا، نہیں یہ آہستہ تھا وے ٹو ریڈ پڑھنے کا. فار دا لیٹرس ہیڈ ٹو بی ویری لارج. فار دا لیٹرس ہیڈ ٹو بی ویری لارج. ایسے حروف جو بڑے تھے. ایٹ لیسٹ این انچ ہائی. جو 1 انچ اونچے تھے. سو ایون اے ویری شارٹ اسٹوری. سو ایون اے ویری شارٹ اسٹوری would fill many heavy volumes. ایک چھوٹی کہانی کو بھی would fill many heavy volumes and a blind child would have to spend a long time. اس کو پورا کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا. اسپینڈ اس کو زیادہ ٹائم لگتا تھا. اے لانگ ٹائم ڈوئنگ جسٹ اے لٹل ریڈنگ. اس کو پڑھنے میں، اس کو پورا کرنے میں. اس میں یہ ایک دقت تھی.